اعجاز الحق صاحب، آج عارف علوی صاحب نے کہا کہ اپریل یا مئی کے اندر انتخابات کروانے کی تجویز دی تھی، لیکن اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ ڈار صاحب سے بہت سی انہوں نے معاملات کیے، لیکن ڈار صاحب نے جو نواز شریف کا ان کو پیغام دیا تھا صدر صاحب کو، وہ بڑا کلیئر تھا کہ کسی پری کنڈیشن کے ساتھ کہ انتخابات مارچ میں کراؤ، اپریل میں کراؤ یا مئی میں کراؤ، کسی شرط کے ساتھ، پیشگی شرط کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اس کے بغیر ہم مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ بات آگے بڑھنی ہے، کیونکہ عمران خان نہ ساتھ بیٹھیں گے نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پارٹی کے رہنما ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب سمجھدار ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت اچھے ان کے ساتھی ہیں، کولیگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں۔ آج میں ایک سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کو، تو انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ یہ الیکشن کمیشن یا کورٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اگر پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو الیکشنز کیا 90 ڈیز کے اندر پروونشل کروانے ہیں یا نیشنل کروانے ہیں، تو 2 ماہ 3 ماہ الیکشنز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1-2 ماہ الیکشنز پیچھے ہو جائیں یا کوئی بیٹھ کر بات چیت ہو جائے، کوئی الیکشن ریفارمز ہو جائیں، اسمبلی میں واپس دعوت دی جائے بلانے کے لیے ود اے پرٹیکولر ڈیٹ کہ جی ہم فلاں تاریخ کو الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہیں، تو بہت سی چیزیں جو ہیں سلجھ جائیں گی۔ خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کی بات تو ہم پہلے کر ہی رہے تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو اکانومی کا ہے اس وقت۔ اور میرا خیال ہے کہ جو احسن اقبال صاحب سے زیادہ کوئی یہ جانتا نہیں، کیونکہ وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے رہ چکے ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں، وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ ان تمام معاملات کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہے ملک کی اکنامکلی، اور کس طرح سے اس کو سلجھایا جا سکتا ہے کہ آپس میں جھگڑا کوئی حکومت گرانے سے یا اس کو بچانے سے یا مطلب وہاں پر گورننس رول لگانے سے اگر تو ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اب دیکھ رہے ہیں سب کے جب ملک کو نقصان ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا کہ کچھ سینئر ایلیمنٹ جو ہیں، جن کو ایک میچورٹی ہے جن کے اندر پولیٹیکل، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔